الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، مسلم کالج فار بوائز اور مسلم اسکالرز گرلز کالج کے پلیٹ فارم سے بیٹے آپ کا اسلامک اسٹڈیز سال اول کا پروفیسر نسیم حسن چاند آپ سے مخاطب ہے۔ یہ جو ایام ہیں بڑے علمی اعتبار سے بھی بڑے زوال کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیٹے آج کا جو لیکچر ہے وہ اسلامیات کے جو 50 نمبر ہیں ان کی تقسیم کے حوالہ سے ہے کہ اس میں کتنے سوالات ہوں گے اور اس کو آپ نے کس انداز سے حل کرنا ہے۔ پھر مزید یہ کہ بیٹے میں نے اپنے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی تبویب بھی سمجھانی ہے، ابواب بندی بھی اور سبجیکٹ اپنے کا تعارف بھی کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے بیٹے نمبروں کی تقسیم کی جانب۔ آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا جو پیپر ہے، اسلامیات لازمی بیٹے جس کو کہا جاتا ہے، وہ بیٹے اس کے کل نمبر ہوں گے 50 نمبر کا بیٹے آپ کے اسلامیات لازمی کا پیپر ہوگا، اور اس کو بیٹے چند ایک سوالات جو ہیں ان میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو بڑا سوال ہوگا وہ بیٹے کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل سوال ہوگا۔ یہ جو سوال ہے بیٹا لازمی آپ کو کرنا ہوگا، اور مزید یہ اس میں آپشن کوئی نہیں ہوگا۔ 10 سوالات ہوں گے اور ان 10 سوالات کے 4 ممکنہ جوابات بیٹے دیے گئے ہوں گے۔ ان میں سے آپ کو وہ جو اپروپریٹ ہے، جو سب سے زیادہ مناسب آپ کو خیال ہوتا ہے بیٹے آپ نے وہ انتخاب فرمانا ہے۔ اور اس سوال کے جو نمبرز ہیں وہ بیٹے 10 ہوں گے، ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا۔ دوسرا جو بیٹے آپ کا مین سوال ہوگا وہ مختصر سوالات کے عنوانات سے ہوگا۔ عام طور پہ بورڈ کے جو پیپرز ہیں ان میں بیٹے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، لیکن کرنے آپ نے دونوں حصوں کے اندر 6 سوالات ہی ہیں اور وہ کل 12 ہی بنتے ہیں۔ الغرض اگر ہم یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ ہمارا جو تیسرا سوال ہوگا وہ مختصر سوالات کے حوالہ سے ہوگا، اور وہ سوالات جو ہیں وہ بیٹے 12 ہوں گے، اور ہر سوال کے جو نمبرز ہیں وہ بیٹے 2 ہوں گے، اور 12 کو اگر ملٹیپلائی آپ 2 سے کیجئے تو 24 نمبر آپ کے بیٹے یہ ہوں گے۔ ٹوٹل دوسرا سوال آپ کے 24 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ تیسرا جو آپ کا سوال حصہ انشائیہ سے متعلقہ مفصل سوالات یا لانگ سب کویسچن جس کو آپ بیٹے کہہ سکتے ہیں، وہ بیٹے آپ کے 2 ہوں گے۔ آپ کو آپشن دیا گیا ہوگا کہ آپ 3 میں سے 2 جو آپ کو اچھی طرح آتے ہیں آپ ان کا انتخاب کرتے ہوئے مفصل جوابات آپ تحریر کیجئے۔ دونوں سوالات بیٹے 8 نمبر کے ہوں گے، اور ان کے کل نمبر جو ہیں وہ بیٹے 16 ہوں گے۔ مختصر سوالات کے اندر بھی بیٹے انہوں نے آپشنز آپ کو دیے ہونے ہیں، آپ کو چوائس انہوں نے دی ہوگی کہ آپ اس کو اختیار کرتے ہوئے جو اچھی طرح آپ کو سوالات یاد ہیں اس میں سے آپ پہلے حصے سے 6 کر دیجئے، جو اس کا بے حصہ ہوگا اس میں سے بھی 6 کر دیجئے، جو آپ کو کم و بیش 18 یا 20 سوالات ہوں گے ان میں سے بیٹے آپ کو اچھی طرح جو 12 آتے ہوں گے وہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ اور ان کی اگر آپ تقسیم کو یونٹی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں، آپ اس کو اگر ٹوٹل کریں تو آپ کو 10 نمبر کے مختصر سوالات جو کثیر الانتخابی سوالات آپ کے مختصر سوالات بیٹے آپ کے 24 نمبر کے ہوں گے، اور 16 جو نمبر جو ہے وہ مفصل سوالات کے ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا 10 کو اگر 24 سے جمع کریں تو بیٹے 34، اور 34 میں 16 جمع کر کے آپ کے ٹوٹل نمبر 50 ہو گئے۔ یہ بیٹے آپ کے نمبروں کی تقسیم ہے۔ مزید برآں آپ جو اس لیکچر کا دوسرا حصہ آپ خیال کر لیجئے وہ تبویب کے حوالہ سے ہے۔ میں نے آپ کو اپنے سبجیکٹ کا جو تعارف ہے وہ بیٹے آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں نے پیش کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے بیٹے اسلامیات لازمی جو آپ کا مضمون ہے اس کے کل 4 ابواب ہیں۔
جی ہاں، اس کے کل 4 ابواب ہیں، اور 4 ابواب جو ہے ان میں سے جو پہلا بیٹے باب ہے، باب اول، وہ بنیادی عقائد اسلامیہ جو ہے وہ ان کے حوالہ سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے حوالہ سے سب سے پہلے اس میں بات ہوگی عقائد کے حوالہ سے، واٹ از دا لٹرل میننگ آف عقیدہ، اور اصطلاحی مفاہیم اس کے جو ہیں وہ آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بیٹے بنیادی عقائد اسلامیہ میں سب سے پہلے توحید اور اس کے اگینسٹ بیٹے شرک کو بھی بیان کیا گیا ہوگا۔ اس سے قبل انہوں نے وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے حوالے سے بھی بات کی ہوگی۔ بعد میں رسالت مؤاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے بالخصوص بیان کیا، لیکن اس سے پہلے عقیدہ رسالت کو ڈیفائن کیا ہے، اور عقیدہ رسالت کے ضمن میں بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کو بیٹے ڈیفائن کیا جائے گا۔ آگے بڑھیے گا، ملائکہ کے حوالہ سے بات ہوگی، اور جو آپ کا چوتھا الہامی کتابوں سے متعلقہ بیٹے جو آپ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے، الہامی کتابوں کے حوالہ سے عقیدہ آخرت ہے۔ مزید برآں میں ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں یہ دہرا دیتا ہوں کہ بنیادی عقائد اسلامیہ ہوں گے کون کون سے جو آپ کے اس نصاب کے اندر بیٹے انہوں نے ایڈ کیے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، الہامی کتب اور عقیدہ آخرت۔ معذرت چاہوں گا۔ اور بیٹے اس میں شرک، وجود باری تعالیٰ کے اثبات، قرآن کریم کی خصوصیات اور دیگر الہامی کتابوں کے حوالے سے ڈسکشن وہ بھی شامل ہوگی۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی مباحث اس کے اندر شامل ہے، نہ صرف عقیدہ آخرت بلکہ برزخ اور اس کے انسانی زندگی پر بیٹے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ بھی ڈیفائن کیے جائیں گے۔ مزید برآں عقیدہ آخرت کے منکرین کے حوالہ سے کیا شبہات ہیں، قرآن نے اس کے کس انداز سے جوابات تحریر کیے ہیں، وہ بھی بیٹے آپ کو اس باب کے اندر مفصل انداز سے میسر آئیں گے۔ باب دوسرا جو آپ کا ہے اس کا نام رکھا ہے اسلامی تشخص۔ تو اسلامی تشخص کے اندر سب سے پہلے جو بیٹے ڈسکشن شامل ہے وہ ارکان اسلام کے حوالہ سے ہے، پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہے۔ یعنی اطاعت رسول میں اگر آپ دیکھیے تو یہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ذیل میں یہ بیٹے آپ کو ٹاپک ملے گا۔ سب سے پہلے بات ہوگی اطاعت اللہ، اور پھر اس کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اس کے بعد بیٹے اور جو حقوق ہیں وہ ہوں گے۔ یعنی ارکان اسلام کے بعد حقوق کی باری آتی ہے، اور حقوق میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق، حقوق اللہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ڈیفائن ہوں گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالہ سے بالخصوص بات شامل ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کے اندر بیٹے والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، الگ غرض میاں بیوی کے، بچوں کے، اساتذہ کے، یہ حقوق بیٹے شامل ہوں گے جو کہ آپ اسلامی تشخص کے باب میں آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ مزید برآں اسلامی جو مطلب تصور ہے اس کے پیش نظر بیٹے اخلاقیات کیا ہے، اور اسلام کے اندر اخلاق کتنی طرح کے ہوتے ہیں، آیا کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کی 2 اقسام ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، لیکن آپ کے ادھر انہوں نے محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق کے عنوان سے بیٹے اس کو ڈیفائن کیا ہوگا، اور اس کے کیا کیا ثمرات ہو سکتے ہیں اور رذائل اخلاق کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کو بیٹے ڈیفائن کرنا کیا گیا ہوگا اس کے اندر۔ جو تیسرا بیٹے آپ کا باب ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہوگا، اور اسوہ رسول اکرم، اسوہ کا بیٹے لغوی معنی ہوتا ہے نمونہ۔ رسول اکرم سب سے زیادہ جو تکریم والے، عزت والے جو رسول ہے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حوالہ سے بیٹے اس کے اندر بالخصوص اگر آپ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ سیرت کے حوالے سے مباحث جو ہیں وہ بیٹے آپ کے تیسرے باب کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوہ کا لغوی معنی بیٹے نمونہ اور ایگزامپل اور مثال ہوا کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے، سیرت سے کچھ ٹاپکس کا انتخاب کر کے وہ بیٹے اس باب کے اندر شامل کیے گئے ہیں تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کے، ان نمونہ جات کو اختیار کر کے، ان اسوہ کے اوپر عمل پیرا ہو کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کریں، دنیا
دنیا کی بہتری کے لیے کاوشیں بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو بھی ہو سکے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالہ سے جو بالخصوص بیٹے عنوانات اس باب کے اندر شامل کیے گئے ہیں، وہ سب سے پہلے ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، یعنی رحمت للعالمین۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بچوں پر، بوڑھوں پر، امت پر، کافروں پر، الغرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور رحمت للعالمینیت کو بیٹے اس باب کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہوگا۔ مزید برآں آگے بڑھیے گا، اخوت، مساوات، صبر و استقلال، ان تمام تر جو عنوانات ہیں ان کے دلائل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی دیے گئے ہوں گے، قرآن کریم کی آیات بینات کے ساتھ ساتھ۔ الغرض اس باب کے اندر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر بیٹے مباحث اس باب کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ بھی آپ کی خدمت میں بیٹے ہم پیش کرتے چلے جائیں گے۔ باب نمبر جو 4 ہے وہ بیٹے تعارف قرآن و حدیث کے حوالہ سے ہوگا۔ اس باب کے اندر سب سے پہلے بیٹے قرآن کریم کے نزول کے حوالہ سے مباحث چھیڑنے سے پہلے قرآن کریم کا تعارف آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی بھی چیز کا ذاتی اور صفاتی نام ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے بھی ذاتی اور صفاتی جو نام ہیں ان کے حوالہ سے بیٹے اس باب کے اندر مباحث شامل کی گئی ہیں۔ پھر قرآن کریم کا نزول رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے کیا کیا چیزیں اختیار فرمائیں، اور ان باتوں کو شامل کیا گیا ہوگا۔ بعد میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کا کیا اہتمام فرمایا، اس کو لکھوانے کا کیا اہتمام فرمایا، اس کی تراتیب کس طرح کی ہیں، اس کی منازل کس طرح کی ہیں۔ الغرض یہ مباحث تعارف قرآن پاک کے زیر کے اندر بیٹے آپ کو میسر آئیں گی۔ حدیث پاک کے حوالہ سے بات ہوگی، اور حدیث کے اندر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کی لغوی اور اصطلاحی مباحث بیٹے شامل ہوں گی، اور اس کے بعد حدیث کے اندر حدیث کی اقسام کو ڈیفائن کیا گیا ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی قرآن کریم کی روشنی میں کیا اہمیت ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کی حفاظت کے حوالہ سے کیا اہتمام فرمایا، اپنے عہد مبارکہ میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں اور کبار محدثین کے دور میں اس کے اندر کیا اہتمام کیا گیا ہے، وہ بیٹے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ایسی مباحث پیش کی جائیں گی۔ مزید یہ کہ صحاح ستہ اہل سنت و جماعت کے پیش نظر جو حدیث کی معتبر ترین کتب ہے اس حوالے سے بیٹے ڈسکشن شامل ہوگی، اور جو اہل تشیع کے ہاں جو حدیث کے ذخائر معتبر خیال کیے جاتے ہیں ان کے حوالہ سے بات ہوگی۔ یہ بیٹے انتہائی مختصر انداز میں نے نہ صرف بیٹے اسلامیات لازمی کے پیپر کے اندر جو سوالات ہوں گے ان کے نمبروں کی جو تقسیم آپ کے سامنے ڈیفائن کی ہے، بلکہ بیٹے میں نے تبویب ابواب بندی بھی میں نے اسلامیات لازمی کے حوالہ سے بیٹے مختصر انداز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات جو کچھ میں آپ کو کنوے کر سکا ہوں اس کو آپ کی سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ڈال دے، اور کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بیٹا یاد رکھے کہ پہلی دفعہ میں نے بھی اپنی طرف سے آج پہلی دفعہ کرونا وائرس والی وبا کے پیش نظر یہ بیٹے لیکچر آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے۔ امید کر سکتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مطلب مزاج کے پیش نظر ہوں گی، ہر چند کے اس میں بہت ساری باتیں تشنہ لب ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹے آپ کی خدمت میں ارسال کرتا چلا جاؤں گا ریکارڈ کر کے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات پوری دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کے انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم کالج فار بوائز اور مسلم اسکالر گرلز کے پلیٹ فارم سے اسلامیات لازمی کا پروفیسر نسیم حسن چاند آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام۔